پاور ہے کہ وہ بنا سکے، بگاڑ سکے، نفع دے سکے، نقصان پہنچا سکے. اگر اس طریقے کا عقیدہ ہے تو وہ شرک فی تصرف میں مبتلا ہے. اور ایک ہے شرک فی العلم. شرک فی العلم کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، ایسے بابا کو بھی غیب کا علم ہے. وہ بھی بتا دیتے ہیں کیا کھا کر آیا ہے، تیرے گھر میں کیا ہے، تیرے مکان میں کہاں خزانہ گڑا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ شرک فی العلم ہے. یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے تو یہ شرک فی العلم ہے. کوئی بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ تو شرک فی تصرف ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم جانتا ہے وہ شرک فی العلم کا مرتکب ہے. اور ایک شرک فی العبادہ. جتنی بھی مراسم عبودیت اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے لیے یا اللہ کے گھر کے لیے خاص ہیں، وہ اللہ کے گھر کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرے تو وہ شرک فی العبادت ہے. مثلا سجدہ اللہ کے لیے خاص، کسی اور کے لیے اگر کرتا ہے تو شرک کرتا ہے. رکوع اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے کرتا ہے تو شرک کرتا ہے. قیام اللہ کے لیے خاص، کسی اور کے لیے کرتا ہے تو شرک کرتا ہے. اللہ کے گھر کا صرف طواف ہونا چاہیے، اگر کسی قبر کا طواف کرتا ہے تو شرک کرتا ہے وہ، اس لیے کہ یہ طواف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے خاص ہے. ایسے ہی ایک ہی پتھر ہے جس کو ہم چوم سکتے ہیں محبت سے، ایک ہی پتھر ہے جس کو پیار سے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں. وہ پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود ہے. اور کسی پتھر کو آدمی چومنے لگے تو حرام ہے، وہ شرک ہے. اسی طریقے سے ایک گھر ہے جس کو غسل دیا جاتا ہے محبت سے. کون سا گھر ہے وہ؟ کعبہ. اب اگر کوئی کہے کہ قبر کو دھل کر کے اس کا جو غسالہ ہے، پانی ہے، وہ بھی تبرک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، شرک کا مرتکب ہے وہ. اس لیے کہ نہلانا کسی گھر کو اللہ کے گھر کے علاوہ جائز نہیں ہے. طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا جائز نہیں ہے. بوسہ دینا حجر اسود کے علاوہ کسی پتھر کو جائز نہیں ہے. محبت سے کسی اور پتھر کو چھونا حجر اسود کے علاوہ جائز نہیں. آپ ایک سوال یہاں کر سکتے ہیں کہ آخر وہ پتھر کائے کو وہاں رکھا ہوا ہے کہ لوگ اعتراض کریں کہ مسلمان بھی پتھر پوجتا ہے؟ کائے کو رکھا ہوا ہے وہ؟ سوال کر سکتے ہیں آپ نا. اس کا جواب بڑا پیارا دے رہا ہوں تو لے کر کے جاؤ. دیکھو، ہر زمانے میں عہد و پیمان کے کچھ طریقے ہوا کرتے تھے. عہد ابراہیمی میں عہد و پیمان کا طریقہ یہ تھا کہ میدان میں ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا. عہد ابراہیمی میں عہد و پیمان کا طریقہ کیا تھا؟ میدان میں ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور لوگ آ کر کے اس پتھر کو چھوتے تھے اور الگ ہٹ جاتے تھے. مطلب کیا ہوتا تھا؟ یعنی جو بات زیر غور ہے، جن جن لوگوں نے پتھر کو چھوا ہے سب لوگ اس بات سے متفق ہیں. یہ عہد ابراہیمی میں عہد و پیمان کا اصول تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کالا پتھر، بعض لوگ کہتے ہیں جنت سے آیا ہے، وہ پتھر اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا ہے. اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ بھئی آپ کو 7 چکر لگانا ہے. کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے نا جہاں سے آپ چکر شروع کریں اور جہاں چکر ختم ہو. تو ایک تو وہ بتاتا ہے کہ پوائنٹ یہ ہے، یہیں سے آپ حجر اسود کو بوسہ دے کر کے یا چھو کر کے چکر شروع کریں. 3 چکر ذرا آ کر جس کو رمل بولتے، اور بقیہ کے 7 چکر میڈیم. یہیں سے شروع کریں، یہیں پر آئے 1 چکر ہو گیا، پھر یہاں سے چلے یہاں آئے 2 چکر ہو گیا، یہاں سے چلے پھر یہیں آ گئے 3 چکر. ایسے ہی ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ یہیں سے چکر شروع ہوتا ہے، یہیں آ جاؤ تو 1 چکر پورا ہو گیا. ایک مقصد تو اس کا یہ ہے وہاں رکھنے کا، اس وجہ سے وہاں رکھا ہوا. اور دوسرا مقصد عہد ابراہیمی میں وہ جو طریقہ تھا عہد و پیمان کا، اس کو بھی قائم رکھا گیا، اس لیے کہ اس گھر کو بنانے والا کون؟ اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ انہوں نے وہ پتھر رکھ دیا ہے
عہد و پیمان کے لیے کہ جیسے کوئی عہد و پیمان کیا جانا ہوتا تھا تو پتھر میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا تھا وہ اس بات سے متفق ہوتا تھا. حضرت ابراہیم نے وہ پتھر وہاں رکھ دیا کہ دنیا کے جن جن لوگوں کو توحید سے محبت ہو وہ آ کر کے ذرا اس پتھر کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے جائیں تاکہ گواہی بن جائے. عہد و پیمان کا جو اصول میں نے بنایا تھا، عہد و پیمان کا جو طریقہ تھا، وہ یہاں ظاہر ہو جائے کہ جو آدمی اس پتھر کے اوپر ہاتھ لگائے گا وہ یہ بتا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ میں موحد ہوں اور جان دے دوں گا مگر توحید کو نہیں چھوڑوں گا، یہ تجھ سے عہد کر رہا ہوں میں. اس وجہ سے وہ پتھر رکھا ہوا ہے. تو یہ جو دو بنیادی وجہیں ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہی ہے. اس وجہ سے وہ پتھر رکھا ہوا، اس کا رکھا جانا وہاں ضروری ہے. چلو ٹھیک ہے، رکھا ہوا ہے، چھو رہے ہو وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ عہد و پیمان کر رہے ہو. چوم کیوں رہے ہو بھائی، یہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے. چھو رہے ہو عہد و پیمان کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ طریقہ تھا کہ چھو لیا آپ نے تو عہد و پیمان کر لیا آپ نے. تو چھونا تو سمجھ میں آتا ہے یا چومنا سمجھ میں آتا ہے؟ ٹچنگ تو سمجھ میں آ رہی ہے، کسنگ سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹچنگ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے چھو لیا تو عہد و پیمان کر لیا. یہ بوسا کیوں دے رہے ہو؟ اس وجہ سے بوسا دے رہے ہیں ہم، اس لیے کہ اسے اللہ کے خلیل نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے، اور جہاں انہوں نے ہاتھ رکھ دیا بوسا دینا ضروری ہے وہاں محبت میں. کہ ایک اللہ کے موحد نے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، اپنے بیٹے تک کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس نے اس پتھر کو ہاتھ لگایا. چومو ذرا اس پتھر کو، اس لیے کہ اللہ کے خلیل کا ہاتھ اس سے لگا ہے، اس وجہ سے چوما جاتا ہے، ورنہ چومنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر موقع ملے تو چوم لو اور نہیں تو صرف ہاتھ اٹھا دو، عہد و پیمان ہو گیا. اللہ کے خلیل کا ہاتھ لگا اس وجہ سے چوما جاتا ہے، باقی اور کچھ نہیں اس پتھر میں. اور ہم اسے پرارتھنا تھوڑی کرتے ہیں. بت پرست کیا کرتے ہیں؟ اپنے بتوں سے پرارتھنا کرتے ہیں ان کا نام لے کر کے. ہم لوگ تھوڑی بولتے اے کعبہ ہماری مدد کر، ایسا بولتے ہیں کیا؟ اے حجر اسود میری مدد کر، ایسا بولتے ہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے پرارتھنا نہیں کرتے. شاعر میں سے ایک شاعر ہے، اس کی تعظیم ہم کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. تو ایک ہوا شرک فی التصرف، اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا بگاڑ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم ہے، شرک فی العلم. شرک فی العبادہ، عبادت کے جتنے مراسم اللہ کے لیے خاص ہیں کسی اور کے لیے خاص. اور یہ تو وہ شرک فی العبادت. ایک ہے شرک فی العادت، عادت کے طور پر شرک. وہ کیا ہے؟ بچے کا نام حسین بخش رکھ دینا، حسین بخش یعنی حسین نے بخشا ہے. پیر بخش، پیر نے بخش دیا ہے، یہ ایسے نام رکھنا یہ شرک فی العادہ ہے. داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کھجلا رہی ہے، کچھ نوٹ آنے والا ہے. بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کھجلا رہی ہے، نوٹ جانے والا ہے. کوا چھت کی مڈیر کے اوپر بول رہا ہے، کوے ماما بول رہے ہیں کوئی مہمان آنے والا ہے. کوے کو کیا معلوم کون آنے والا ہے؟ فلاں نچھتر سے پانی برستا ہے، یہ شرک فی العادہ ہے. تو یہ چاروں قسم کے شرک جو میں نے بتائے، ان میں سے کسی ایک شرک کے اندر اگر آدمی ملوث ہے تو وہ مشرک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اس کے بعد ایک بات بڑی عجیب کہی جا رہی ہے کہ گناہ کے بھی درجات ہوتے ہیں. ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا. ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور اسے چھپا لیتا ہے. دیکھو یہ گنہگار کی ایک قسم ہے. کیا گناہ کیا اس نے اور چھپا لیا، یہ گنہگار کی ایک قسم ہو گئی. اور ایک آدمی گناہ کرتا اس کا اعتراف کر لیتا کہ میں نے وہ گناہ کیا ہے، یہ گنہگار کی دوسری قسم ہے. اور ایک خطرناک قسم کا بڑا بدماش گنہگار ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ خود کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے اوپر مصیبت آنے والی ہے تو الزام دوسرے کے اوپر لگا دیتا ہے. وَيَرْمِي بِهِ بَرِيًّا. تو اس کا گناہ مرکب گناہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مبغوض ہے. گناہوں کے درجات ہیں. گناہ کرے آدمی چھپا لے، ایک قسم کا گنہگاری ہے. گناہ کرے اعتراف کر لے میں نے کیا ہے،
یہ دوسرے قسم کا گنہگار. تیسرے قسم کا گنہگار چونکہ مرکب گناہ کا مرتکب ہے, اللہ کو بہت ہی مبغوض ہے ایسا گنہگار کہ گناہ خود کرے اور دوسرے کے اوپر ڈال دے. اس کے اندر دو گناہ ہو گئے, ایک